الرحیم۔ میں محمد مشرف خان اس وقت بخشن خان میں ریلوے ٹریک کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ریلوے ٹریک تو خیر 2022 میں اکھاڑ لیا گیا ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نیا ٹریک بچھایا جائے گا۔ میں ذرا ریلوے کی ہسٹری پہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ریلوے لائن سماسٹا جنکشن سے انگریز دور میں، جو کہ میں نے میرا خیال تھا یہ 1890 میں بنی ہے، لیکن میں نے ابھی کہیں پڑھا ہے کہ یہ 1910 کے لگ بھگ ریلوے ٹریک بچھایا گیا تھا سماسٹا جنکشن سے لے کر یہ ٹو ورڈز اس وقت یونائٹڈ انڈیا میں یہ سماسٹا سے آگے ایک بھاولپور اسٹیشن علیحدہ سے بسایا گیا، اس کا نام بغداد الجدید رکھا گیا، کیونکہ بھاولپور ریلوے اسٹیشن ایک کراچی، سماسٹا، بھاولپور اور ملتان خانیوال سے ہوتا ہوا لاہور جاتا تھا، اور ایک پشاور ٹریک جاتا تھا۔ یہ چونکہ انٹائرلی بالکل مختلف ٹریک تھا، لہذا سماسٹا سے ریلوے ٹریک نکالا گیا جنکشن سے، وہاں سے پھر ایک وہ بھاولپور شہر کی بغل سے ہوتا ہوا نیا اسٹیشن بنایا گیا بغداد الجدید، جو کہ عباسی خاندان کا قدیم کا بااجداد کا شہر تھا، اس کے نام پر اسے بغداد الجدید ریلوے اسٹیشن رکھا گیا۔ بھاولپور شہر کو دو مختلف ریلوے ٹریک لگتے ہیں، یا لگتے تھے یا لگتے ہیں۔ تو بغداد الجدید سے پہلے ایک جگہ آتی ہے قتل مارا، وہ بھی قتل مارا بھی ایک جنکشن ہے۔ قتل مارا سے ایک ریلوے ٹریک جسمان سے ہوتا ہوا بروڈ سے فورٹ عباس تک جاتا تھا، اور ادھر سے بھاول نگر جنکشن سے فورٹ عباس تک ٹریک جاتا تھا، یعنی کہ پورے ڈیزرٹ میں انہوں نے لوپ بچھا دیا۔ سماسٹا سے قتل مارا سے ایک ٹریک جاتا تھا یزمان، روڈ اور فورٹ عباس، اور قتل مارا سے سیدھا بغداد الجدید سے یہ مختلف اسٹیشن سے گزرتا ہوا، جس میں روڈ شاہ محمد، اسرانی، پھر خیرپور ٹامے والی، پھر قائم پور ریلوے اسٹیشن، پھر حاصل پور ریلوے اسٹیشن، اور بخشن خان ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ مینٹیننس جو ہے عملہ یا اس کا آپریشن عملے کے یہ ہٹس ہیں، بلکہ یہ ان کے گھر ہیں پورے جو بنے ہوئے، جو کہ اب قصہ پرینہ بن گئے ہیں۔ یہ شاید واحد ہی ہٹس کا کلسٹر بچا ہے آپریشن سٹاف کا یا یہ مینٹیننس سٹاف کا ہوگا۔ تو یہ ریلوے ٹریک جو ہے، یہ اس میں ایک اور ریلوے ٹریک کی حمید یہ تھی اس کی بخشن کی، کہ یہاں سے اریگیشن والوں نے ایک ریلوے لائن نکالی تھی، جو آپ کو 1913 میں ہیڈ اسلام، جسے ہیڈ پلہ بھی کہتے ہیں، ہیڈ اسلام ورکس 1913 میں بنایا گیا۔ اس کے لیے ٹریک یہاں سے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے نکالا، اور ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن وہاں اسے بخشن خان کچی ٹیشن ہی کہتے تھے، اس کے اوپر بخشن لکھا ہوا، وہ اریگیشن کی ملکیت تھا، لہٰذا اریگیشن والوں نے ریلوے ٹریک بخشن خان سے نکالا، جو کہ یہاں سے کہیں ہوتا ہوا، یہاں سے مجھے اب یاد ہے، یہاں تقریباً یہاں سے ہوگا، یہاں سے ہوتا ہوا اس بھاول فیڈر کے اوپر سے گزرتا تھا، اس کو پل پھٹیاں والا کہتے تھے۔ بھاول فیڈر سے ہوتا ہوا وہ ہیڈ اسلام تک جاتا تھا۔ تو جو تمام مٹیریل کلکتہ پورٹ سے آتا تھا، اس کا ہیڈ اسلام کا لوہے کا تمام مٹیریل، جو بھی اس کا کنسٹرکشن مٹیریل تھا، وہ کلکتہ سے چل کے کلکتہ سے، کلکتہ کہتے ہیں یا کولکتہ کہتے ہیں، وہاں سے یہ ہوتا ہوا انڈیا سے گزر کے فیروز پور سے ہوتا ہوا بخشن خان میں اترتا تھا۔ بخشن خان سے اتر کے اسے اریگیشن والے ریلوے ٹریک اپنے ٹرین سے اسے لے کر جاتے تھے۔ اریگیشن کا اپنا ریل سسٹم تھا جو کہ ان سے لنک تھا۔ یہ جی سمت ہے مغرب حاصل پور، اور آگے بغداد الجدید یعنی بھاولپور سے ہوتا ہوا سماسٹا، اور یہ ہے مشرق جو کہ بخشن خان آگے صادق پور ایک ریلوے اسٹیشن ہے، چھوٹا سا اسے فلیگ اسٹیشن کہتے ہیں، وہاں بھی سیٹ اپ ہوتا تھا۔ آگے چشتیاں، اور چشتیاں سے آگے چک عبداللہ مدرسہ، گولپور تلبانی، اور اس طرح سے بھاول نگر جنکشن تھا، وہاں سے ایک ٹریک جاتا تھا فورٹ عباس، ہرون آباد کھچی والا فورٹ عباس، ڈونگا بونگا وغیرہ سے گزرتا ہو، اور ایک آگے امروکا آخری گاؤں ہے ہمارا، اس کا آگے انڈیا۔ یہ ہے جی ہم ٹریک کی یہ پوری، یہ یہاں پر مگر ریلوے یہاں انجن رک کے شنڈنگ کرتے تھے اور کوئلہ وغیرہ ان کو تبدیل کرتے تھے۔ مجھے خود یاد ہے کہ یہاں کوئلے کے بہت بڑے ڈھیر ہوتے تھے، اور ان کو ریلوے امپلائیز کے ہی فیملیز ان پہ پارٹ ٹائم لیبر کر کے اس میں سے کوئلہ جو کچھ کام کا ہوتا تھا اسی بنٹ کوئلے میں سے نکال کے اس کو بیچتے تھے۔ اور ہمارے اسکول کے بچوں کو جب سوال آنا 5ویں 6ویں 7ویں کلاس کے بچوں، ملک میں کوئلے کی کانیں کہاں ہیں، تو انہوں نے لکھا گنڈوت، پڈ اور بخشن خان۔ میں نے خود دیکھا ہے پیپروں میں کہ بچوں نے بخشن خان میں کوئلے کا، یہ ٹریک کے ارد گرد پورا کوئلہ ہوتا تھا 2 کلومیٹر میں، دونوں سائڈ پہ انجن سے جو کوئلہ پھینکتے تھے، وہ ان کے ہی ریلوے والوں کی فیملیز جو ہیں وہ لیبر کر کے اس کو چھلنی سے نکال کے اس میں سے جو قابل استعمال کوئلہ نکل آتا تھا اس کو دوبارہ سے مارکیٹ میں لوہار خاص طور پر بٹیوں کے لیے خریدتے تھے۔ تو بچے آرام سے بڑے فخر سے لکھ کے آتے تھے کہ پاکستان میں کوئلے کی کانوں میں بخشن خان کا نام بھی لکھ کے آتا تھا، کیونکہ وہ روز
स्कूल जाते हुए उस कोयले की कानों में से गुजर के जाते थे, जो कि छोटे छोटे गड्ढे थे। ये 2 किलोमीटर की लंबाई में ट्रैक के दोनों तरफ। ये भी बिल्डिंग है जी, इसके ऊपर शायद बत्ती गोदाम लिखा होता था, ये पता नहीं क्या है, या इसके ऊपर शायद पानी की टैंकी पड़ी होती थी। ये है जी। तो आगे हम स्टेशन वो बस तकरीबन किस्सा परीना बनने वाला, ये बख्शन खान लिखा हुआ है जी। ये है जी इस ट्रैक की अहमियत और जो भी थी। अब ये रिमूव कर दिया गया ट्रैक और कहते हैं कि नया ट्रैक बिछेगा। ये बख्शन खान जी, ये पहला बख्शन खान लिखा हुआ है। मेरे साथ राना सुहेल ज़फ़र उर्फ राना टीपू साहब इसकी फिल्म बंदी कर रहे हैं। ये तमाम इंक्रोच होगी लैंड, साथ में बावल फिटर कहता था वो उसका बावल फिटर के किनारे लैंड इंक्रोच होगी और रेलवे की इंक्रोच होगी। ये शायद क्यों नहीं उठा सके, वो उनको रिमूव करने में मसला था। ये क्या था डायरेक्ट, ये उसकी डंपिंग जो थी उसकी। ये है जी बिल्डिंग, वो ये पिछली सदी के शुरू में ये तारीख जी 1910 है जी। मैंने 1910 पढ़ा है, मेरे ख्याल से 1890 के करीब बिछाई गई है। ये देखिए 1910 कहीं पढ़ा है कि ये 1910 के लगभग ये ट्रैक बिछाया गया और 2022 में उखाड़ा गया 112 साल के बाद। ये है जी इसका बिल्डिंग का